माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपकी राइटर और नरेटर अनायसा बतूल और आप इस वक्त देख रहे हैं नावल.com। नावल.com पे आप इस वक्त पढ़ने वाले हैं हमनशी नावल की 20 एपिसोड। एपिसोड बहुत लेट आई, इसकी वजह बेसिकली ये है क्योंकि बकरा ईद आने वाली है। बकरा ईद की बहुत सी तैयारियां होती हैं जिनकी वजह से मसरूफियत कुछ ज़्यादा हो जाती है आम रूटीन से हट के। इसकी वजह से एपिसोड थोड़ी-सी डिले हो गई है, लेकिन आपको एपिसोड पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एपिसोड कंप्लीट करने के बाद अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो देर किए बगैर चलते हैं एपिसोड की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सर्दी के एहसास से आँख खुली तो रात के हसीन मंजर उसके दिमाग में नजर आने लगे। एसी की वजह से कमरा ठंडा हुआ था और उसे भी सर्दी महसूस हो रही थी। रात कैसे वो दोनों पसीने में तर थे। ख्याल आते ही उसके गुलाबी लबों पे एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। कैसे वो उस पे अपनी शिद्दतें छोड़ के गया था। उसका जिस्म दर्द कर रहा था। मेहरून नाइटी के ऊपर वाला गाउन बेड के पास नीचे गिरा था और शॉर्ट सी नाइटी में वो इस वक्त थी, जिससे उसके पतले से नाजुक बाजू और टांगे नजर आ रही थीं। नंगे सफेद पैर जिनमें गुलाबी रंगत नजर आती थी। बेड से नीचे उतारती वो ग्लास विंडो के पास गई और हाथ से पर्दे पीछे करती वो चौंकी थी। बाहर का मंजर ऐसा था गोया दोपहर हो। जल्दी से पीछे मुड़ती वो मोबाइल उठाती टाइम देखने लगी। 11 बज रहे थे। वो इतना सोती रही थी। बाबा ने नाश्ते पे मेरा इंतजार किया होगा। सारी रात तो वो सो नहीं पाई थी। बाबा ये लफ्ज़ थोड़ा अजनबी लगता था, लेकिन उसकी जिंदगी की हकीकत यही था। वो जल्दी से ड्रेसिंग मिरर के सामने आई और उसके स्याह सिल्की बाल इस वक्त इस तरह थे जैसे किसी ने इनमें लूज कर डाले हों। लंबे बाल कमर तक आते थे। वो सीने पे गिरते बालों को हाथ से पीछे करने लगी तो उसकी आंखों के साथ उसका मुंह भी खुल गया था। उसकी गर्दन और ब्यूटी बॉन्ड के इर्द गिर्द का हिस्सा सारा उस जुनूनी शख्स के दिए हुए निशानों से भरा पड़ा था। ओह, अब मैं कैसे इन्हें छुपाऊं? उफ आर्यान। वो कपड़े लेती वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। दूसरी तरफ इर्तिजा अफंदी इस वक्त सख्त गुस्से में थे। सुबह ही वो ज़ारा से बात कर चुके थे। वो तो सिकंदर साहब से बात करना चाहते थे, लेकिन मिसेस ज़ारा ने ये कहकर कि सिकंदर अभी ठीक नहीं हुए हैं, गोलियां लगने के बाद उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। आर्यान किस तरह आखिर मेरी नाक के नीचे से मेरे घर में आ सकता है? मुझे और गार्ड रखने की जरूरत है और कैमरे भी लगवाता हूँ। वो खुद कलामी कर रहे थे। इर्तिजा क्या कर रहे हैं आखिर आप? वो शोहर है आपकी बेटी का। वो आपके घर आ सकता है अपनी बीवी से मिलने। हाँ, उसका तरीका गलत है। वो भी अगर आप उस तरह पाबंदियां ना लगाते तो वो ऐसा ना करता। बैठकर बात कर लें उससे तरीके से। मिसेस नौरीन अफंदी इर्तिजा साहब की हरकतें देख रही थी। जब से जरीन मिली थी तब से वो हद से ज्यादा पॉजेसिव हो रहे थे। तुम कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुम चुप रहो। जरीन मेरी बेटी है और वो आर्यान जैसे लड़के के काबिल नहीं है। मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी है क्या? इर्तिजा अफंदी मिसेस नौरीन की बात सख्ती से काटते हुए बोले थे। इर्तिजा, आप क्यों भूल जाते हैं कि आपकी बेटी शादीशुदा है और वो अब तक की जिंदगी आपके बिना गुजारती आई है और आपसे पहले उसे उसका शौहर मिला है। अगर वो कहती है कि उसके साथ खुश है तो मतलब यही है कि वो खुश है। आप क्यों फजूल में? मिसेस नौरीन समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाहते थे। तुम अपनी हद में रहो नैना। आर्यान के बारे में अच्छे से जानता हूँ मैं, तभी तो कह रहा हूँ कि वो मेरी बेटी के काबिल हरगिज नहीं है। और तुम भी अपनी हद में रहो। मेरे और मेरी बेटी के दरमियान बिल्कुल ना आओ तो बेहतर होगा। वो गुस्से से बोली थी, तभी दरवाजे के बाहर हल्का सा गुलाबी आंचल लहराया था।
ہاں ویسے بھی میں ہوں ہی کون آپ کی؟ آپ کا تو اس دنیا میں آپ کی بیٹی کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ کل مسز نورین نے ارتزا کو زرین سے بات کرتے سن لیا تھا۔ ان کا دل تو اندر سے رو رہا تھا اور اب وہ شکوہ زبان پہ آ ہی گیا تھا۔ مجھے زیادہ فضول باتیں نہیں سننی ہیں۔ یہاں میں پریشان ہوں اور تم ہمیشہ ایک ہی بات پڑی رہتی ہے۔ اب ہم جوان نہیں ہیں جو میں تمہارے پلو سے لے کر گھوموں۔ عمر ہو گئی ہے، اب یہ چونچلے نہیں ہوتے مجھ سے۔ تمہاری یہ حسرت ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ارتضیٰ غصے سے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو میز پہ مارتے ہوئے بولے، ارتضیٰ مجھے بھی ایسی کوئی حسرت نہیں ہے۔ جوانی میں تھی تب بھی آپ نے یہی سب کیا، لیکن اب تو کم سے کم مجھے اپنی بیوی ہونے کی حیثیت ہی دے دے۔ مجھے دنیا کی نظر میں نہیں، آپ کی نظر میں، آپ کی بیٹی کی نظر میں وہ مقام چاہیے۔ مانا کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکی، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کی تو بیٹی ہے اس دنیا میں، لیکن میرا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ نورین افندی بات کرتی رو پڑی تھی اور ارتضیٰ کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کروں اور تمہارے لیے؟ ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ میرے دل میں اولاد کی کتنی چاہت تھی، لیکن میں نے بھی تو تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی۔ یہ خیال ہر مرد کی طرح میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ دوسری شادی کر لوں، شاید اولاد ہو جائے، لیکن تمہارے لیے میں نے یہ نہیں کیا۔ صبر کیا، چپ رہا، کبھی بھی تمہیں بانجھ ہونے کا طعنہ تک نہیں دیا۔ اور کیا کروں؟ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار دی، تمہیں ہر مقام دیا، ہر حیثیت دی۔ آج جب تم باہر نکلتی ہو تو یہ جو تمہیں عزت احترام ملتا ہے میری وجہ سے ہے۔ جب بھی میں گھر آ جاؤں، تمہارے کمرے میں آؤں، تم یہی سب کر کے میرا موڈ آف کرتی ہو۔ تبھی وہ کوٹ پکڑ کر باہر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ گلابی آنچل جلدی سے دروازے سے ہٹا تھا۔ زرین کے گھر آنے کی وجہ سے ارتضیٰ اور نورین افندی پھر سے ایک کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے، ورنہ تو ایک عرصے سے وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہ رہے تھے۔ بانجھ؟ میں بانجھ ہوں؟ نہیں، ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بانجھ کیسے ہو سکتی ہوں میں؟ نورین افندی بیڈ کے پاس فرش پہ بیٹھی پیٹ پہ ہاتھ دڑے خود کلامی کر رہی تھی۔ کسی بھی عورت کے لیے اس سے بڑی کیا گالی ہو سکتی تھی جو ساری زندگی کے بعد انہیں مل گئی تھی۔ وہ جو ایک آرٹسٹ تھیں، ایک دنیا ان کی پینٹنگز کی منہ مانگی قیمت دیتی تھی، جن کے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ کلاسز لینے آتے تھے، ساری خود اعتمادی جیسے کہیں اڑ گئی تھی۔ ایک بے بس اور لاچار عورت کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ ولید اور عائزہ کے لیے ہاسپٹل جانا تھا۔ اب عائزہ اور ولید دونوں کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ ولید کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ عائزہ اور ولید ایک دوسرے کے ساتھ اکثر باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان کے درمیان ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی معاملات ٹھیک ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ۔ تبھی پیچھے سے آ کر کسی نے اس کی کمر کی گرد اپنی باہوں کا گڑا تنگ کر دیا تھا اور اس کے نم بالوں میں اپنا سر چھپائے وہ اس کو محسوس کر رہا تھا۔ کیسی گزری رات؟ کان کے بہت قریب سرگوشی کی گئی تھی۔ شان سے اس وقت سیب کاٹ رہی تھی۔ ایک سیب کا ٹکڑا وہ پیچھے مڑتی عثمان کے منہ میں ڈالنے لگی، جبکہ عثمان سیب کے ٹکڑے کو اس کے منہ میں رکھتا، اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے ملاتا آدھا سیب کھا گیا، جبکہ شانزے کو نہ جانے سیب چباتے اچانک کیا ہوا کہ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی واش روم کی طرف دوڑی۔ عثمان بھی پریشان ہو گیا تھا، وہ کل سے ہی اس طرح بار بار الٹیاں کر رہی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک تو ہے؟ وہ شانزے کو باہر آتا دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہو۔ نہیں، اب میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا۔ اب ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں نا، تو وہاں پہ تمہارا ٹریٹمنٹ بھی ہم کروائیں گے، ٹیسٹ کروا کے تو میڈیسن لینا۔ فوڈ پوائزننگ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تیار ہوتے ہاسپٹل کی طرف نکل چکے تھے۔ قسمت ان پہ شاید مہربان ہونے والی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے وہی گندا سا فلیٹ اور وہی گندے حالات۔ فلیٹ میں باسی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بو شامل تھی۔ وہ بو خون کی تھی۔ وہ 3 دن بعد اپنے فلیٹ پہ واپس آیا تھا۔ آخری دفعہ وہ اس فلیٹ پر تب آیا تھا جب وہ مونا کے ساتھ کہاں گئی؟ سالی باغ گئی ہے شاید، یا پھر پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی ہے۔ وہ شاید اس وقت شراب کے نشے میں تھا۔ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ بول رہا تھا،
सबको देख लूंगा मैं, आर्यन को भी देख लूंगा। सोफे पे गिरता हुआ एक दफा फिर से शराब की बोतल को मुंह पे लगा चुका था। तभी अचानक दरवाजा दाड़ की आवाज से खुला था। दिलावर अंदर दाखिल हुआ था। घटिया इंसान, हरामखोर, क्या किया है तूने मोना के साथ? क्या तूने उसको मार दिया है? कहाँ है मोना? जल्दी बता वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। दिलावर चाकू हाशिर की गर्दन पे रखकर खड़ा था। बता हरामखोर, किधर है वो? किधर है मोना? जल्दी बता। बेगैरत इंसान, तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ किधर है मोना? मैं तुझे और उस हरामी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों ने मिलकर मेरी मोना के साथ क्या किया है? मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ कि मोना के पीछे से हट जा हाशिर। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे तो मैं जिंदा मार दूंगा। नहीं मारा मैंने उसको, मैं उसे क्यों मारूंगा? वो सारी रंडी की औलाद 10 मर्दों के साथ भी सो ले फिर भी नहीं मर सकती। देख, मुझे मारने से तुझे कुछ हासिल तो वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो साली मोना। ओ अच्छा अच्छा, दिलावर के घूरने पे वो दोबारा बोलना शुरू हुआ था। वो आर्यन के चक्कर में है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सारी लड़कियों को उस कमीने में दिखता क्या है। वो एक जैनी होती थी, आर्यन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए मरे जा रही थी, और फिर आर्यन के साथ 2-4 रातें गुजारकर उससे शादी करने के लिए मरे जा रही थी। और सारा हरामी आर्यन, उसने दोबारा थूका भी नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग करती पकड़ी गई और आज जेल में सड़ रही है। दिलावर मोटी अकल का मालिक था, हाशिर की बात में ही उलझ कर रह गया था। जितना वो गुस्से में आया था कि हाशिर को मार ही डालेगा, अब उलझ कर उसकी बकवास का मतलब जानने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक है, आर्यन खानजादा। मेरे बाप को उसने अंदर बंद कर रखा है। मेरी जिंदगी उसने जहन्नम बना दी है। मैं अपनी कंपनी तक नहीं जा सकता हूँ। पुलिस जगह जगह मेरे लिए छापे मारती फिर रही है। ऊपर से तेरी उस मासूम मोना, तुझ जैसे गधे को शराब के नशे में अंधा करके मेरे खिलाफ पता नहीं तुझसे क्या कुछ उगलवा चुकी है। तो जिसको बचाने के लिए मर रहा है ना, वो पहले ही तेरी कब्र खोद के बैठी है। जिस दिन तू पुलिस के हाथ लगा, तेरा काम खत्म। क्या मतलब है इस सब बकवास का? मैं तुझ जैसे कमीने की बातों में आऊंगा क्या? अब तो तेरी अपनी हालत फकीरों जैसी है। पुलिस ने तेरे बाप की सारी कंपनियां सील करवा दी हैं, 2 नंबर माल की वजह से। दिलावर कौन सा नाक से खाता था? वो 1 मिनट में हाशिर को उसकी औकात दिखा चुका था। जिसमें हाशिर बुरा सा मुंह बनाता शराब के घूंट मजीद अपने अंदर उतारने लगा। देख, मेरी बकवास का मतलब ये है कि तू मेरा साथ दे आर्यन को खत्म करने में और उस लड़की को हासिल करने में। तेरा साथ बदले में मैं दूंगा, अगर अब भी तुझे मोना ही चाहिए तो। हाशिर एक के बाद एक ताश के पत्तों की बाजी लगा रहा था। पहले तो तुझे सिर्फ आर्यन के बाप को मारना था और अब उसे भी। दिलावर हैरान बिल्कुल नहीं था। हाशिर के अंदर की कमीनी को वो पहले से जानता था। हाँ, उससे भी। उस साले ने मुझे चुप चुप का रहने पर मजबूर कर दिया है। तुम मेरी मदद करो आर्यन, और उस लड़की के बारे में मुझे सब बताओ। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। हाशिर खुद तो जरीन का पता लगा नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस जगह जगह उसे पकड़ने के लिए तैयार बैठी थी। जिस जगह तुम जरीन को ढूंढ रहे हो ना, वो वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लड़की अब कोई आम लड़की नहीं रही। वो साली डीपीओ इर्तिजा की बेटी है। वही डीपीओ जो बहुत सख्त है, बड़ी मार पड़वाता है। 2 साल पहले जेल में गया था। मैं आज तक वो मार याद करता हूँ। इसलिए तेरे लिए बेहतर है उस लड़की को छोड़कर बस आर्यन पर फोकस कर। वो लड़की हाथ नहीं। क्या मतलब है? वो लड़की उसकी बेटी है असल में। हाशिर दिलावर की बात काटता बोला था। हाँ, और तुम्हें पता है डीपीओ का घर किधर है? सेक्टर 5 में रहता है, जहाँ की सिक्योरिटी। दिलावर क्या कह रहा था वो नहीं सुन रहा था। उसका दिमाग तेजी से हिसाब किताब कर रहा था। उसका सारा नशा इर्तिजा अफंदी का नाम सुनते ही उतर गया था। वो था ही ऐसा, मुजरिमों के इर्द कैसे कानून का शिकंजा तंग करना है, ये बात कोई इर्तिजा अफंदी से पूछे। अब वो दिलावर से तेज तेज लहजे में कुछ कह रहा था। वो दोनों ही इस बार कुछ अलग करने जा रहे थे।
کیا معلوم وہ کامیاب ہونے والے تھے یا برباد۔ گلابی شارٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پلازو پہننے اور گلابی دوپٹہ کندھوں پر اچھے سے جمائے، بالوں کو چھوٹے سے کیچر سے پن کیا گیا تھا۔ کھلے سیاہ بال اس کی کمر کو ڈھانپے ہوئے تھے، کچھ بال آگے کندھوں پہ بھی گر رہے تھے۔ پتلی کمر گھنے سیاہ بالوں میں چھپ سی گئی تھی۔ وہ اس وقت کچن میں موجود تھی، ارادہ ناشتہ بنانے کا تھا۔ فریج سے انڈے اور بریڈ نکالتی وہ نیچے جھکی تھی، کندھوں سے دوپٹہ سرک گیا تھا۔ وہ جلدی سے شیلف پہ چیزیں رکھتی، اپنے ہاتھ فارغ کرتی، دوپٹے کو سیٹ کرنے لگی تھی۔ تبھی مسز نورین افندی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں رونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ ایک نظر اس پہ ڈالتی وہ چائے کے لیے پانی چڑھا چکی تھی۔ زرین کو یاد تھا جب وہ ارتضیٰ کے ساتھ گھر آئی تھی تو نورین افندی زیادہ اسے بلاتی نہیں تھی۔ اسے کمرہ دکھانا، ضرورت کی چیزیں پوچھنا، غرض کہ وہ صرف اسے ضرورتاً ہی بات کرتی تھی۔ وہ انہیں ابھی تک آنٹی بھی نہیں کہہ سکی تھی، جو اسے ارتضیٰ نے کہنے کو کہا تھا۔ لیکن آج صبح کی وہ باتیں سننے کے بعد نورین افندی کو وہ کچھ حد تک سمجھ گئی تھی۔ اسے ماں باپ کا پیار نہیں ملا تھا، اس میں کسی کی غلطی نہیں تھی، کہ اپنی قسمت تھی۔ یہاں تو سبھی ایک درد اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ وہ صبح کی باتیں سننے کے بعد ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ نورین افندی کی پشت کو دیکھتی اپنے اندر ہمت جمع کر رہی تھی۔ وہ دودھ لینے کے لیے پیچھے پلٹنے ہی لگی تھی کہ زرین نے ان کے آگے دودھ کا جگ کر دیا۔ نورین افندی کی نظر جگ سے ہوتی اس کے ہاتھوں سے کلائیوں تک گئی۔ سفید شفاف نرم ہاتھ جن پہ ایک سرخ آنسو جیسی انگوٹھی تھی، اور سنہری سا بریسلیٹ جو اس کی گوری کلائی پہ بے حد جچ رہا تھا۔ سفید گلابی سا چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، باریک ناک، گداز ہونٹ، بیضوی چہرہ، اور چہرے پہ معصومیت کی الگ ہی کشش تھی۔ حسن میں تو مریم تمہاری بیٹی تم سے 10 گنا زیادہ حسین ہے، ہوتی بھی کیوں نہ ارتضیٰ اور تمہاری محبت کی نشانی ہے۔ تم دونوں سے حسن چرایا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ سے دودھ لیتی، اسے شکریہ کہتی، ایک نظر اس کے سراپے پہ بغور ڈالتی، اپنا کام کرنے لگی۔ موم، کیا میں آپ کو چائے بنا دوں؟ نورین افندی کے ہاتھ چینی کا چمچ پکڑے ہی ساکت ہو گئے تھے۔ ان کی سانسیں وہیں رک گئی تھیں۔ اس کی آواز نے ان کے جسم کے سارے بال تک کھڑے کر دیے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ ماں کو کیا کہتے ہیں، یا ماں کو کس طرح بلانا چاہیے جس لفظ میں زیادہ تاثیر ہو، لیکن میں نے پچھلے کچھ مہینے ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارے ہیں جو یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ کیا سب امیر لوگ ایسے کہتے ہیں؟ مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میری بھی ایک ماں ہو۔ میں بچپن سے اب تک صرف یہی سوچتی ہوں کہ میری بھی ایک ماں ہو۔ بابا سے زیادہ مجھے ماں کی ضرورت تھی۔ کیا آپ میری ماں بنے گی؟ وہ ان کے نزدیک آتی ان کی پشت کی طرف دیکھتی کہہ رہی تھی، اور نورین افندی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ چائے کا پانی جلتا کم ہو رہا تھا، پتی اپنا رنگ نکال چکی تھی، دودھ کا جگ پاس پڑا تھا، لیکن ماں، موم، یہ الفاظ سننے کے لیے ساری زندگی ترس گئی تھی، اور اب یہ لفظ سننے کو ملے بھی تو مریم کی بیٹی کے منہ سے۔ مریم، تم زندگی کے ہر قدم پہ جیت گئی ہو مجھ سے۔ آنکھیں زور سے میچے وہ سوچ رہی تھی۔ زرین ان کی پشت پہ کھڑی ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ لڑکی ان کی طرف آس سے دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ اور مریم کی بیٹی۔ ارتضیٰ اور مریم نے ان سے زندگی کی ساری خوشیاں چھینی تھی، لیکن اس نے اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو معصوم تھی۔ مریم نے تو اسے پیدا کرتے ہی ان کی گود میں ڈال دیا تھا۔ مریم نے اسے صرف اپنا دودھ ہی پلایا تھا، اور ارتضیٰ نے اسے صرف ایک نام دیا تھا۔ وہ پیچھے پلٹی اور اسے اپنے گلے لگا گئی۔ آج اگر وہ اس لڑکی کو ٹھکرا دیتی تو کیا فائدہ ہوتا اتنے سال کے صبر کا؟ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اللہ کے دینے پر شکر کرتے تھے۔ وہ اسے گلے سے لگاتی اس کے ماتھے پہ، بالوں پہ پیار کر رہی تھی۔ انہیں وہ ننھی سی جان یاد آ گئی جس نے دنیا میں آتے ہی آنکھ ان کی گود میں کھولی تھی۔
وہ پہلی انسان تھی جنہیں اس نے دیکھا تھا۔ زرین ان کے گلے لگی تھی، ان کی خوشبو ایک سکون سا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ماں کی گود کیسی ہوتی ہے، وہ احساس کیسا ہوتا ہے، لیکن جیسا وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ وہ دونوں چائے پیتے باتیں کر رہے تھے۔ ارتضی افندی گھر پہ نہیں تھے۔ نورین افندی اسے اس کے بچپن کی باتیں بتا رہی تھی، اسے اس کے چھوٹے ہوتے کی تصویریں دکھا رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ کھل کے باتیں کر رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ زندگی کو جی رہی تھی، آریان کی محبت، اور اب اپنا گھر، اپنے بابا اور اب ماں۔ اس نے اپنا گھر مکمل کر لیا تھا۔ قسمت نے اسے ساری چیزوں سے دور رکھا تھا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر سب کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اب اسے صرف ایک کام کرنا تھا، ارتضی افندی اور نورین کے تعلقات اچھے کرنے تھے۔ اس لیے وہ آریان سے بات کرے گی، اسے کچھ دن یہیں رہنا تھا، اسے اپنے گھر کو گھر بنانا تھا۔ وہ جو مسکراتی چائے کی سپ لیتی سوچ رہی تھی، اچانک سے منہ پہ ہاتھ رکھتی واش روم کی طرف دوڑی تھی۔ پیچھے مسز نورین ارے ارے کرتی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آئی تو نورین افندی اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ماں، بس یوں ہی مجھے الٹی ہو گئی تھی، شاید میں نے رات کو زیادہ کھانا کھا لیا تھا۔ وہ خود بھی پریشان تھی، صبح سے ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا، ہلکے ہلکے سے چکر بھی آ رہے تھے، سر گھوم رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ ابھی بھی بالکل ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی۔ چلو اچھا ہے اگر یہ تمہیں کھانا کھانے کی وجہ سے الٹی ہوئی ہے تو، ورنہ اگر تمہارے شوہر کے پیار کے نشان تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ نورین افندی کی بات سنتے ہی اس کا زرد ہوتا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس کے کندھوں سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اس کی گردن اور سینے پہ آریان کے لبوں کے نشان اس حسین رات کی چگلی کھا رہے تھے۔ دیکھو زرین، ایک عورت چاہے وہ جس عمر میں بھی ہو، جتنی بھی حسین ہو، جب اس پہ ایک مرد کی چھاپ لگ جاتی ہے نا، تو اس کے بعد وہ عورت اس مرد کی پہچان سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی اس مرد کے ساتھ تھی۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا، کیونکہ کوئی بھی تم سے بہتر یہ نہیں جان سکتا کہ تم کتنی خوش ہو، تم کتنی خوش ہو اور کس کے ساتھ خوش ہو۔ یہ تمہارا دل جانتا ہے صرف، نہ میں اور نہ تمہارے بابا۔ نورین افندی اسے ٹکے چھپے لفظوں میں سمجھا رہی تھی۔ اب جب وہ ان کی بیٹی بن گئی تھی، اس نے ایک دفعہ بھی مریم کا ذکر نہیں کیا تھا، تو وہ مریم کی نہیں، ان کی بیٹی تھی۔ آخرکار اتنے سال بعد آج میں جیت گئی ہوں مریم تم سے۔ تمہاری بیٹی تمہیں نہیں جانتی، اس کی ماں میں ہوں، اور اب ارتضیٰ کو وہ مقام مجھے دینا ہوگا جس مقام پہ تم اتنے سال سے بیٹھی ہو۔ تمہاری جگہ اب ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے گی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ تم واقعی میں مر گئی ہو۔ ایک مطمئن مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ زرین اپنے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھی اور وہ دوبارہ کچن میں آتی اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اب وہ ان کی بیٹی تھی، یہ گھر، ارتضیٰ افندی اور ارتضیٰ افندی کی بیٹی، سب کچھ ان کا تھا۔ زندگی نے اتنے سال بعد انہیں وہ سب دیا تھا جس کی وہ حسرت دل میں دبائے ہوئے تھی۔